ہم محرم کے مہینے میں جہد دوسرے شہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تمام علماء کرتے ہیں، اور فاروق اعظم کی شہادت کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی جو ناسپاسی کی بات ہے کہ اتنے عظیم انسان فاروق اعظم ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بڑی شخصیت تھی امت مسلمہ کی، ان کی شہادت کا بھی تذکرہ آنا چاہیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، وقال تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اس نشست میں خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں اسلام کا آغاز ہوا تو مکے کے سرداروں نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور بہت ظلم ڈھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ظلم و ستم مسلمانوں پر دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں ابو جہل لعین نے حضرت عمار بن یاسر جیسے نوجوان غریب صحابی کو بلایا اور ان پر کوڑے برسایا، ان کو مارا اور پیٹا۔ اس پر بھی اس ستمگر کا ستم ختم نہیں ہوا اور ان کے بوڑھے باپ کو لایا گیا، بلایا، اور ان کو جوان بیٹے کے سامنے وہ مارا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی اس ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوا، بلکہ اور انتہا کو پہنچ کر اس نے حضرت عمار کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور اپنا نیزہ اور خنجر نکال کر کعبے کے قریب ان کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ خون کا فوارہ صحن کعبہ میں نکلا۔ باپ کے شوہر کے سامنے، جوان بیٹے کے سامنے اس کمزور نہت خاتون کو اس نے شہید کیا۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول بھی آپ دیدہ ہو گئے، اور جس نے دیکھا وہ آنسو بہانے لگا۔ رات میں اللہ کے رسول بے چین ہو کر تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، عمر بن ہشام و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اے اللہ اسلام کو دو شخصیتوں میں سے ایک کے ذریعے طاقت اور قوت عطا فرما،
کب تک یہ مسلمان ظلم و ستم سہتے رہیں گے؟ اللہ نے حضور کی دعا کو سن لی اور دوسرے دن ہی فاروق اعظم جو خود مسلمانوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے، اپنی کنیز کو اسلام لانے پر خوب مارا کرتے تھے، اتنی سزا دیتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، لیکن اور جو ملتا اس کو مارتے، اس مسلمان ہوا تو، لیکن کسی کو بھی وہ اپنے اسلام سے پلٹا نہ سکے۔ ایک دن غصہ آیا اور تلوار لے کر نعوذ باللہ اس ارادے سے نکلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کام تمام کر دیتا ہوں۔ بہت نتی تلوار لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ صحابی ملے۔ وہ بڑے ذہین آدمی تھے، ذہین صحابی تھے۔ انہیں کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نعوذ باللہ آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ کہا ارے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن بھائی سعید ابن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب خود اسلام لا چکی ہے۔ غصے میں پلٹے، بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن کریم کلام اللہ کے پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ وہ بھی کیا مسلمان تھے کہ مسلمان ہوتے ہی قرآن سیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور ہم بھی ایک مسلمان ہیں کہ عمریں گزر جاتی ہے لیکن قرآن کا شغف نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بن زید کے نقش قدم پر چلائے۔ جیسی آواز دی فاروق اعظم نے، کھٹکا دیا، تو حضرت خباب تو چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، کہا تم مسلمان ہو گئی ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو؟ بہن نے کہا کہ ہاں۔ قرآن پڑھ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو بہن بھائی کو خوب مارنے لگے، لاتوں سے، گھوسوں سے، تماچوں سے بہن چھڑانے لگی تو ایک زوردار تماچا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے لگ گیا، جس سے چہرے سے خون جاری ہو گیا اور بدن خون سے لولہان ہو گیا۔ فاطمہ بنت خطاب کو، بہن کو، ہمشیرہ کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگی عمر کان کھول کے سن لے، میں اور میرے گھر والے اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان سے نہیں ہٹنے والے۔ بہن کا غصہ اور بہن کا خون دیکھ کر حضرت عمر پسیج گئے۔ بہن نے کہا اے عمر، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے۔ بہن کا خون آلود بدن اور غصہ دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ جو ایک دم سرد پڑ گیا اور کہنے لگے کہ وہ کلام سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، تیرے ہاتھ میں وہ پاک کلام نہیں دیا جائے، غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے اور حضرت خباب بھی ادھر سے نکل کر آئے اور حضرت خباب نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ کے سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اور حضرت عمر نے وہیں کلمہ شہادت پڑھ دیا اور کہا مجھے لے کر چلو۔ کوئی لے کر چلنے کے قابل نہیں تھا، اکیلے نکلے۔ حضرت
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چھپ کر مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے علم دین کی۔ آج کل وہ دار ارقم صفا سے مروہ جاتے وقت ایک دروازے کا نام ہے، گیٹ کا نام ہے باب ارقم، وہاں سیدھے ہاتھ پر جاتے وقت 2-4 گیٹ کے بعد ملتا، وہاں گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ، جو پہلا مدرسہ تھا مکے کا اور اسلام کا۔ جب وہ صحابہ کرام نے روشن دان میں سے دیکھا کہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، گھبرا اٹھے۔ حضرت حمزہ وہ بھی بہادر تھے حضرت عمر کی طرح، اور حضرت عمر تو پہلے نوجوانی سے بہادر تھے اور اچھے مقرر اور خطیب بھی تھے، پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے۔ تو حضرت حمزہ نے جب سنا کہ عمر آ رہے ہیں، کہا کہ اچھے ارادے سے آتا ہے تو آنے دو، ورنہ اسی کی تلوار سے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ کے رسول باہر نکلے اور حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، عمر اسلم تسلم، اسلام لاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہی صحابہ کرام نے جو دار ارقم میں تھے زوردار نعرہ لگایا اللہ اکبر کا۔ اس اللہ اکبر کے نعروں کی صداؤں سے پہاڑیاں گونج اٹھی اور جو ہے اس کے در و دیوار مکے کے گونج اٹھے اور صحابہ خوش ہوئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، یہ چھپ چھپ کر حضرت نماز پڑھنا ٹھیک نہیں، آؤ میرے ساتھ صحن کعبہ میں آئیے، اور لے کر گئے مسلمانوں کو، اور سامنے کافر اور ان کے سردار مشرکین مکہ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو للکارا کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ ہم کو نماز سے روک کر بتائے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کی دعا فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی۔ اس لیے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو مرید بن کر آئے تھے اور فاروق اعظم اللہ کے رسول کی مراد بن کر آئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے پھر جب حضور نے حکم دیا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جائیں، تو فاروق اعظم نے بھی ہجرت کی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ فاروق اعظم غزوہ بدر میں بھی شریک رہے اور اپنے ماموں عاصی کو، آس نام تھا ان کا، اپنے ہاتھ سے جو ہے تو جہنم رسید کیا۔ یہ بہادری تھی ان کی کہ شرک کو برداشت نہیں کیا، رشتہ دار ہو یا کوئی ہو۔ اور جب 70 صحابہ 70 صحابہ نہیں بلکہ 70 قیدی کفار و مشرکین کے صحابہ نے قید کیے، تو فاروق اعظم سے رائے لی گئی کہ ان 70 کفار و مشرکین کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو فاروق اعظم نے رائے دی کہ ہر کافر کو اس کا رشتہ دار قتل کریں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ نہیں، ابھی مسلمانوں کی مالی حالت بھی خستہ ہے اور یہ سب عزیز و اقارب ہے،
ان کو ایک موقع دیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور کے داماد بھی تھے، اس میں حضرت زینب کے شوہر، حضرت زینب نے ان کو چھڑانے کے لیے ہار بھیجا تو اللہ کے رسول آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ماں کا دیا ہوا ہار تھا، وہ امہات المومنین میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے یہ۔ تو اسی طرح فدیہ لے کر تمام کو چھوڑ دیا گیا۔ تو فاروق اعظم کی رائے پر اللہ خوش ہوئے اور ابو بکر کی رائے اور حضور کے فیصلے سے ناراض ہو کر قرآن میں آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ نبی کے لیے اور ان کے شان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان کے قیدیوں کو ایسی فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا جہاں تک کہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ تریدون عرض الحیات الدنیا، دنیا کی جو ہے تو دولت اور چیزیں تم طلب کر رہے ہو، اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ آیت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق نازل۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 22 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق وحی الہی نازل۔ چنانچہ مقام ابراہیم کو جب دیکھا، مسلمان ہونے کے بعد عمرے میں یا طواف کے بعد حضرت عمر نے حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھوں، آپ کہہ دیجئے، فرمائیے۔ تو حضور خاموش رہے اور قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے پاس نماز کی جگہ بناؤ، نماز پڑھو۔ آج وہ طواف میں رہتا ہے، مقام ابراہیم درمیان میں آتا ہے، ورنہ مسنون یہی ہے کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے، لیکن ہجوم کی وجہ سے مسجد میں مطاف میں کہیں بھی وہ 2 رکعتیں واجب الاحرام پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے بڑا اعزاز بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں نے کہا آپ نے بہت سخت آدمی کو خلیفہ بنایا۔ کہا کہ میں نے امت کے سب سے نیک اور اچھے انسان کو خلیفہ بنایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین فتح ہوا اور مصر فتح ہوا اور بڑے بڑے دنیا پر فاروق اعظم نے حکومت۔ فلسطین جب فتح ہوا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، ملک شام فتح ہوا، دمشق شہر جو سب سے پرانا اور قدیم شہر ہے، جو نبیوں کا مسکن اور مدفن ہے، وہ فتح ہوا۔ جب فلسطین تشریف لے گئے، یہودیوں نے کہا کہ ہم فاروق اعظم کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، صلح کرتے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ تو حضرت عمر جب تشریف لے گئے، ایسا سادہ لباس اور ایسا گھوڑا بھی اور اونٹ بھی جو ہے کمزور، اور باری باری غلام اور خود جو ہے بیٹھتے، دونوں نہیں بیٹھتے ایک سواری پر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بیٹھتے اور لگام پکڑ کر غلام چلتے، اور پھر نمبر آتا، حضرت عمر لگام پڑھتے
لگام پکڑتے اور خادم جو ہے غلام وہ اونٹ پر سوار رہتا۔ اس طرح سے جب وہ داخل ہوئے، اسلام کی مساوات اور برابری کی تعلیم کا ڈنکا پوری دنیا میں بج گیا۔ وہاں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے چاہا کہ آپ کو اچھا لباس پیش کرے، اچھا گھوڑا پیش کرے، آپ نے وہ واپس فرما دیا اور ارشاد فرمایا ہم کو اچھے گھوڑے اور اچھے لباس سے عزت نہیں ہے، عزت ہم کو اسلام کی وجہ سے ملے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی، اور اس طرح سے فلسطین فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا۔ آج پھر یہودیوں کے نرغے میں ہیں اسرائیل کے، پھر اللہ کوئی فاروق اعظم اور صلاح الدین ایوبی پیدا کرے جس کی وجہ سے جو ہے تو فلسطین پھر سے آزاد ہو، بیت المقدس آزاد ہو، جہاں انبیاء نے نماز ادا کی تھی اور جہاں انبیاء کے مزارات ہیں۔ حضرت اسحاق نے بیت المقدس کو بنایا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی اور ان فتوحات میں پون دنیا تک ترقی کی، لیکن آپ ڈھیلے پر سر رکھ کر سوتے تھے اور قیصر و کسریٰ کے سفیر آپ کو سوتا ہوا دیکھ کر کانپتے تھے۔ یہ رعب تھا اسلام کا، اسلام پر عمل کرنے کا اور تقوی کا اور قرآن پر عمل کرنے کا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی جو فضیلت بیان کی فاروق اعظم کی، فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تو عمر نبی ہوتے، ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سے فاروق اعظم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آیا اور اس کا نام فیروز لولو تھا، اس نے حضرت مجوسی تھا، اس نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ میرے آقا مجھ سے بہت کام لیتے ہیں، مشقت لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کوئی زیادہ کام نہیں ہے، تو اس کو سمجھا دیا کہ نہیں یہ کوئی زیادہ کام نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا چکی بناتا ہوں۔ کہا مجھے بھی بنا دو ایک مزاحن، کہا ایسی چکی بناؤں گا جس کی گونج اور چلنے کی آواز پوری دنیا سنتے رہے گی، مگر آپ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں فاروق اعظم کی دعا قبول ہوئی۔ فاروق اعظم نے ایک عجیب دعا کی تھی جو بظاہر ناممکن تھی، قبول ہونا اللہ نے ممکن بنا دیا۔ فاروق اعظم نے دعا کی اسألک شہادت فی سبیلک، اللہم انی اسألک الشہادت فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں اور تیرے رسول کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ دونوں ناممکن تھا کہ اگر باہر جہاد کو جاتے تو مدینے میں موت نہ آتی، اور مدینے میں موت آتی تبھی تو پھر جہاد نہیں ہوتا، شہید نہ ہوتے، لیکن اللہ نے مدینے میں رکھ کر آپ کو شہید بھی کیا اور شہر رسول مدینہ منورہ میں موت بھی آئی اور نصیب ہوئی۔ جناب اس ابو لولو مجوسی غلام فیروز نے جو ہے محراب میں اندھیرے میں چھپ گیا، اس زمانے میں لائٹ اور چراغ نہیں تھے فجر میں، تو جیسی آپ نے ایک رکعت پڑھائی، دوسری رکعت میں آپ کے سینے میں خنجر پوری طاقت سے گھونپ دیا، آپ نیچے گر پڑے،
فوارہ خون کا جاری ہوا، لیکن صحابہ نے اللہ کی عبادت اس حال میں پوری کی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جو ہے تو 1 رکعت پوری کی، اور وہ غلام مجوسی بھاگنے لگا، 12-13 صحابہ کو زخمی کیا، لیکن اس کو پکڑ لیا گیا۔ فاروق اعظم کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کس نے مارا؟ تو کہا یہ مجوسی غلام۔ کہا کہ الحمدللہ کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ تو اس کے لیے جو شرعی حکم ہے، اگر میری وفات ہو جائے تو شرعی حکم کو پورا کرنا، ورنہ میں زندہ رہا تو میں اس کو چاہے معاف کر دوں، چاہے کوئی فیصلہ کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا تو لوگ نماز کے لیے کہتے، تو آپ فرماتے تھے ہاں ہاں، جو نماز نہیں پڑھتا ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 1 محرم الحرام کو۔ ہم محرم کے مہینے میں جہد دوسرے شہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تمام علماء کرتے ہیں، اور فاروق اعظم کی شہادت کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی جو ناسپاسی کی بات ہے کہ اتنے عظیم انسان فاروق اعظم ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بڑی شخصیت تھی امت مسلمہ کی، ان کی شہادت کا بھی تذکرہ آنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے آقا انعامدار سرور کائنات کے پہلو میں دفن کرنا، اگر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے، کیونکہ ان کا حجرہ ہے، ان کی زمین ہے، وہ مالک۔ انتقال کے بعد جب بچوں نے مائی عائشہ صدیقہ سے یہ درخواست کی کہ ہمارے والد کو حضور کے ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت دیجیے، امی جان نے کہا، حضرت عائشہ نے، وہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص رکھی تھی، لیکن میں ترجیح دیتی ہوں فاروق اعظم کو، اور خود دفن ہوئی جنت البقیع کے اندر تمام ازواج مطہرات کے ساتھ، اور فاروق اعظم اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں نجات ساتھ میں دفن ہوئے اسی حجرے عائشہ میں۔ آج بھی لاکھوں حجاج کرام ہر سال جاتے ہیں، اور جب روضہ اقدس پر نذرانہ سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ الثانی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا ابا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کلمات سلام پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ سلام ہو ان تمام صحابہ پر اور فاروق اعظم پر، اللہ تعالیٰ ان کو امت کے طرف سے تینوں کو بڑی جزائے خیر دے، تمام صحابہ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو فاروق اعظم اور صحابہ کرام، صدیق اکبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں میں بھی اللہ فاروق اعظم کی طرح مجاہد، بہادر، نڈر، اسلام کے جیالے اور اسلام کے خاطر اپنی جان کو جانا کے سپرد کرنے والے اللہ عطا فرمائے، اور جاتے جاتے وہ یہ کہنے لگے اپنی جان دے کر کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے
جو ہے تو اس کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین.